ارشد تہرانی صاحب سوال کرتے ہیں کہ رابعہ بصری کے ساتھ یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ لے کر نکلیں کہ اس سے جنت کو جلا دوں گی، جس کی خواہش لوگوں کو عبادت کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جو کہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دوں گی جس کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جنت کی خواہش کرو اور دوزخ سے ڈرو۔ بہت ہی مناسب اور شاندار سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ رابعہ بصریہ کے بہت سارے اقوال ایسے ہیں کہ جو صرف ٹیکسٹ بک آف مسٹسزم میں آتے ہیں۔ یہ اقوال، اس کے علاوہ میں ابھی ایک آپ کو قول سناتا ہوں کہ حضرت خواجہ حسن، یہ لطائف تصوف میں ہیں، یہ بیان کاپی کرنے والے یا عمل پذیری کے لیے نہیں ہیں، ان کو ہم لطائف تصوف کہتے ہیں۔ میں ان میں سے دو چار آپ کو لطائف پیش کرتا ہوں۔ ابھی میرے ایک معزز نے دوست نے کہا تھا کہ لٹریچر کی ریفائنمنٹ جو ہے یہ صوفیزم ہے، مگر جب صوفیزم میں لطائف پیش ہوں گے وہ بھی دوسروں سے ڈفرینٹ ہو۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری جو ہیں یہ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس گئے اور کہا اے رابعہ کیوں نہ ہم نکاح کر لیں، مل کے اللہ اللہ کریں گے، تو بھی خدا کو طلب کر رہی ہے، میں بھی خدا کو طلب کر رہا ہوں، تو اگر ہم نکاح کر لیں گے اکٹھے رہیں گے، اللہ اللہ ہی تو کرنا ہے۔ تو رابعہ نے کہا اے حسن میرا تیرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، شریعت میں ہی غلط ہے۔ تو حسن نے کہا کیسے؟ تو کہا اے رابعہ نے کہا اے حسن طالب الہ مرد ہے اور طالب دنیا عورت ہے، اور جس نے دونوں کو طلب کیا وہ مخنث ہے، تو بھی طالب الہ ہے میں بھی طالب الہ ہوں، تو شریعت باطنیہ میں دونوں مرد ہیں، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو لطائف تصوف کہتے ہیں۔ ایک دفعہ خواجہ بایزید بستام دیکھا ایک شخص نے کہ کھڑے ہوئے ایک کتے کو گھورے جا، بڑی دیر گھورا کیے، تو کسی نے پوچھا خواجہ خیر تھی؟ آپ اس کتے پہ بڑے مہربان تھے۔ کہنے لگے یار مہربان نہیں تھا، اس نے تو مجھے عرق ندامت میں غرق کر، جب میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے دامن چرایا، تو کتے نے کہا اے بایزید مجھ سے دامن چرا رہا ہے، تو نے روز ازل میثاق کے روز ایسے کیا کرامت دکھائی تھی کہ خدا نے تجھے اشرف المخلوقات کر دیا، اور یہ تو بتا میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ تو خواجہ نے یہ کہا بھائی یار میں نے اسے یہ کہا کہ اگر میں خدا کی بندگی نہ کروں تو تجھ سے اب بھی بدتر، اور تو اگر تشکر میں چلا جائے تو مجھ سے اب بھی بہتر۔ تو صاحب یہ لطائف صوفیاء ہیں، یعنی ہر فکر کو ایک محاورہ چاہیے، ایک خیال چاہیے، اور کبھی صوفیاء اوٹ پٹانگ باتیں بھی کر جائے، یہ نہیں کہ یہ نہیں کرتے ہیں۔ بایزید نے کہا سبحان اللہ ما اعظم شانی، کہ سبحان اللہ میری کتنی بڑی شان ہے، بلکہ کلیم کیا کہ مجھے معراج الاولیاء نصیب ہوئی اور میں نے جنت و دوزخ دیکھی، بلکہ فرمایا کہ میں 40، مگر کہیں پریکٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، فرمایا کہ میں 40 برس اپنے خدا کی تلاش میں رہا، جب میں نے اسے پایا تو میں نے دیکھا کہ میری غلط فہمی تھی، وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ اسی طرح جنید نے کہا میں نے 40 برس اپنے در دولت کی، در دل کی حفاظت کی، تب کہاں جا کر میں ادراک و فہم خداوندی کے قابل ہوا۔ یہ لطائف صوفیاء ہیں۔ جو آپ کی کیفیت نزہت اور ایک خیال بہتر کو مائل ہوتی ہے تو ہر جو سبجیکٹ ہے اپنی لینگویج پروڈیوس کرتا ہے۔ بودلیر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی رائٹر کے بارے میں، تو بودلیر کہتا ہے کہ رائٹرز ایوری ورڈ از این ایکٹ آف جنراسٹی، اچھے برے کی بات نہیں، وہ کہتا ہے کہ ادیب کا ہر لفظ جو لکھا جاتا ہے از این ایکٹ آف جنراسٹی، اچھا یا برا ہے وہ معاشرے پہ احسان ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا مینڈ کرتا ہوں کہ مسٹکس ایوری ایکٹ از این ایکٹ آف جنراسٹی، وہ کسی پہ ہاتھ رکھ دے، کسی سے بات کر دے، کسی کی تعریف قلب کر دے، کسی کو ایک لفظ یاد خدا سکھا دے،
جہاں مسٹیک ہوتا ہے his every act is an act of generosity. اسی لیے حدیث کہتی ہے, دو حدیثیں آپ کے پیش نظر ہیں کہ خدا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کو اتنا یاد کر کہ تیرا دل ایک ویرانے کی طرح ہو جائے اور اس میں صرف ایک چراغ جلتا ہو, خدا کی یاد کا چراغ. اور پھر فرمایا جب انسان خدا کی یاد میں ایسے ہو جائے تو اللہ اس کا دست و بازو ہو جاتا, اس کی زبان ہو جاتا ہے, اور خدا اسی کی وجہ سے بارش برساتا ہے, اسی کی وجہ سے معاشرے پر رحم کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ صوفیاء نے یہ درجہ کمال رضائے خداوند پایا ہو اور یقیناً پایا. اور ایک آدھ تو بڑے مشہور ہیں, اگرچہ شیخ بقا ابن بطو سے کسی نے پوچھا, یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے امیجیٹ خلیفہ تھے, اور کسی نے ان سے پوچھا, ایک بات تھوڑی سی واضح کر دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی واحد وہ ولی ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے ان کے تذکرہ حیات میں لکھا, اور امام ابن تیمیہ اپنے زمانے میں صوفیوں کے سخت مخالف اور ہزاروں جعلسازوں کو انہوں نے قتل کرایا, مگر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں 4 جملے لکھتے ہیں, اور لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر بغداد میں حنابلہ اور شافعیہ میں درس دیتے تھے اور ان کی کرامات ہم تک تواتر سے پہنچی. یعنی ابن تیمیہ جیسے محقق عالم محدث فقی صاحب جلال کرٹک جو ہیں شیخ عبد القادر کے بارے میں کہتے ہیں کہ حنابلہ اور شافعیہ میں درس دیتے تھے بغداد میں اور ان کی کرامات ہم تک تواتر سے پہنچی. تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ ایک ڈکلیئرڈ مسٹیک, ایک ایسا مسٹیک. تو کسی نے شیخ بقا ابن بطو سے پوچھا کہ حضرت الشیخ کی اپروچ کیا تھی, ان کا مسلک کیا تھا. تصوف میں صوفیاء کی ایک اپروچ ہوتی ہے, تو کسی نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی کی اپروچ کیا تھی. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیخ کہا کرتے تھے نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ, جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے. میں کھاتا نہیں ہوں مگر کھلایا جاتا ہوں, میں پیتا نہیں ہوں مگر پلایا جاتا ہوں, میں سوچتا نہیں ہوں مگر خیال دیا جاتا ہوں. اب دیکھیے اگر کوئی اس مرحلہ کمٹمنٹ پہ کوئی آدمی چلا جائے, اگر کوئی اس درجہ آئیڈینٹیفیکیشن پہ چلا جائے کہ جب تک مجھے خدا خیال نہیں دے گا میں سوچوں گا نہیں, جب تک مجھے کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں, جب تک مجھے پلائے گا نہیں میں پیوں گا نہیں, تو بظاہر یہ بات کہنا بڑی آسان ہے, مگر بباطن شاید یہ اعلیٰ ترین مقام سپردگی ذات خداوند. اور ابھی ہے وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ یہ میں اس پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ بھوک اور کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو اس کا مزہ نہیں رہے گا. تو حضرات محترم میرا مختصر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تصوف کمٹمنٹ اور فکر کا نام ہے, یہ سوچنے اور سمجھنے کا نام ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے احسان دانش کا جو اس تمام فکر کو سمیٹتا ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے, جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. تو حضرات محترم خدا کی طرف چلنا سمجھنا یہ اسی طرح کی کمٹمنٹ ہے جیسے کیپٹلزم سے ہے, جیسے کمیونزم سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمیونزم آیا تو پاکستان میں کمیونسٹ نے کبھی اللہ اور رسول کا ذکر نہیں کیا. اس کی کتاب بھی کیملن کی تھی, وہ ہمیشہ ریڈ بک آف ماؤ تو کوٹ کیا کرتا تھا, وہ لینن کے حوالے اور مارکس کے فرسٹ انٹرنیشنل کانگریس کے دیا کرتا تھا, وہ بالشفک آرمی اور سباش چندر بوس کے گیت گاتا. تو حضرات محترم جب انسان کو مینٹل کمٹمنٹ ہو جاتی ہے, اینڈ دیٹس وٹ وی نیڈ ٹوڈے. آپ خدا کو چاہتے ہیں, آپ جب تک پوری ذہنی کمٹمنٹ نہیں اس کے ساتھ کریں گے آپ کے اعمال نفع بخش نہیں ہوں گے.
شریعت بغیر نیت، شریعت بغیر طریقت، محض رسم و رواج ہیں، اور یہ رسم و رواج باقی قوموں میں بھی جاری۔ ایک عیسائی اگر آپ سے یہ کہے کہ میرا طریقہ عبادت یہ تمہارا وہ، آخر ایسا کیا فرق پڑ گیا کہ تم مجھے غلط کہتے ہو اور میں اسے غلط کہتا ہوں؟ انگلینڈ سے مجھے ایک نوجوان نے یہ خیال میں کہ what is so big difference between you and us? We also believe in God, you also believe in God. تو میں نے اسے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم تم سچ کہتے، اگر ظاہرہ عبادات ہی ہوتی صرف تو مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ تم میس پر ویسپر کو جاتے ہو، میں صبح اور عشاء کو چلا جاتا ہوں، مگر ایک بات کا بڑا ڈفرنس ہے، اگر مجھے کرسچینٹی سے خدا ملتا تو مجھے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اسلام کی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ شراب پہ پابندی خام خواہ وصول کروں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ معاشقوں کو روکتا پھروں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایک عظیم تر جدید ترین معتبر نیشنز کے حوالے سے اپنے آپ کو نہ دیکھوں؟ میں بھی امریکی ہو سکتا ہوں کرسچن بن کر، مگر مصیبت یہ ہے کہ مجھے ہے خدا کی تلاش۔ مذہب ہے خدا کی تلاش کے لیے، جس نے مذہبی بننا ہے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اسے خدا کی تلاش ہے، اور اب خدا جو ہے نہ کرسچینٹی میں ملتا ہے، نہ بدھسٹ مونسٹری میں ملتا ہے، نہ تبت کے لامائی آرڈر میں ملتا ہے، نہ افریقہ کے شامان میں ملتا ہے۔ ملتا ہے تو اسلام میں، ملے گا تو اسلام میں۔ سو جس کو خدا کی طلب ہے اس کے لیے اسلام مجبوری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ادھر بھی ہمارا پتہ کاٹ دیا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ میرے پاس اگر اسلام کے سوا کسی راستے پہ چل کے آئے نا تو میں قبول نہیں کرنے کا۔ تو حضرات محترم، تصوف نیت ہے، طریقہ اسلام ہے۔ This is the only way to reach God. And if you want to reach God, you are most welcome on this profession. مگر اگر اس کے بغیر اگر خدا کو پہنچنے کی کوشش کریں گے، ساری عمر آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی روزے رکھیں، میں بھی روزے رکھتا ہوں، مگر آخر میں وہی کنفیوژن رہے گا، وہی کنفیوژن، whether I looked for God or I looked for religion.